مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خود خدا حافظ ہے ایسی نیک بخت اولاد کا. خود خدا حافظ ہے ایسی نیک بخت اولاد کا. مانتی ہے حکم جو ماں باپ کا استاد کا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد فاضل جلیل عالم نبیل حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد خضر حیات باروی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کی والدہ محترمہ واصل بحق ہوئی، ان کے ایصال ثواب کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تشریف رکھیں. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ایصال ثواب کی غرض سے چہلم کے موقع پر آج علماء کرام کی خاصی تعداد نعت گو شعراء قراء و حفاظ اور تمام اہل سنت و جماعت کے خوش نصیب لوگ یہاں جلوہ فرما ہے. اس محفل اس اجتماع کی شرعی حیثیت کے حوالے سے چند گزارشات اور ان کے ضمن میں جو اہل سنت کے عقائد کے حوالے سے بات آتی جائے گی وہ میں پیش کر کے اپنے انتہائی مختصر وقت میں اجازت چاہوں گا. اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہوا. ان کے وارث بنے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. سبحان اللہ. ویسے آپ لوگ بولتے نہیں ہیں لیکن آپ کے لیے قلندر لاہوری بڑا بولا ہے. اگر فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. ٹھیک ہے، وہ لاہور میں بیٹھا تمہاری تعریف کر رہا ہے اور تم یہاں آ کے، میں تو فیصل آباد سے چلا تھا تو یہی سوچتا چلا آ رہا تھا کہ صحرا کے علاقوں کے جوانوں کو دیکھنا ہے جن کے نظمیں قلندر لاہوری نے گائے ہیں، ان کے جذبے آج دیکھنے ہیں. کیا جذبے دکھا رہے ہیں آپ؟ ذرا مجھے بول کر دکھائے تو صحیح نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
قرآن کہتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، سبحان اللہ، وصال سے پہلے یا وصال کے بعد؟ اللہ اللہ توجہ چاہوں گا، آپ ذمہ دار لوگ ہیں۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے لیکن باپ کی زندگی میں نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ پر میرے باپ کا کتنا حق ہے؟ تو زبان نبوت سے ارشاد ہوتا ہے انتا و مالو کا لے ابی کا، تو بھی اور تیرے سارے اموال بھی تیرے باپ کی ملک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی باپ اپنی زندگی میں بیٹے سے تو کہہ سکتا ہے میرا حق دے، آہا، کیا بات، جس کو سمجھ آئیے وہ ضرور بولو۔ کیا بات، کیا بات۔ باپ زندہ ہو تو اپنے بیٹے کو کہہ سکتا ہے میرا حق دے، باپ زندہ ہو تو بیٹا نہیں کہہ سکتا کہ میرا حق دے۔ اللہ، کیا بات۔ باپ کی زندگی میں بیٹے کا کوئی حق بنتا ہی نہیں، ایک ہی حق ہے، غلامی کرے۔ سبحان اللہ۔ وہ بیٹے کیسے ہیں جو باپ سے آ کے کہتے ہیں ہمارا حق دو؟ بھئی ان کا حق بنتا ہی کیا ہے؟ بیٹا وارث بنتا ہے باپ کا لیکن بنتا ہے باپ کے وصال کے بعد۔ سمجھ آئیے، جو باپ سے حق مانگتا ہے نا اصل میں اسے باپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے حق کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی اوقات بتا رہا ہوتا ہے کہ میری اوقات اتنی ہے کہ میری نگاہوں میں باپ کی حیثیت نہیں جائیداد کی حیثیت ہے۔ لیکن سن لو، باپ کی آخری ہچکی تک بیٹا مالک اور حق نہیں رکھتا، باپ ہی مالک ہے، اسی کا حق ہے۔ جب باپ وصال فرما جائے اب ترکے کا وارث بیٹا ہے۔ سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے، جس کو سمجھ آئی ہو چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کی بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی اور کچھ اور بھی دیا۔ وہ کیا دیا؟ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے ہیں، ہواؤں کو اللہ نے مسخر کر دیا۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھاتی اور اپنے آغوش میں لے کر صبح کی سیر بھی کرواتی اور شام کی سیر بھی کرواتی۔ تخت سلیمانی کو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوائیں اٹھائے پھرتی۔ غدوها شہر و رواحها شہر۔ قرآن کہتا ہے کہ صبح کی سیر کو جاتے، صبح کی سیر کتنی ہوتی ہے؟ کوئی 4-5 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ صبح کی سیر کتنی ہوتی ہے؟ آدھا گھنٹہ بس، 20 منٹ 40 منٹ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق سیر کرتے ہیں، تو گھنٹہ ہی زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، چلو 2 گھنٹے لگا لو۔ تو صبح کی سیر کو جاتے یعنی گھنٹہ 2 گھنٹے میں سفر کتنا کرتے؟ گھوڑے پر سوار جتنا 1 مہینے میں کرتا ہے۔ مہینے کی مسافت 2 گھنٹوں میں، صبح کرتے شام بھی کرتے۔ یہ تخت سلیمانی کی رفتار تھی۔ آج جدید ٹیکنالوجی نے جہاز بنائے ہیں تو انہیں کیسا پیک کیا ہے، بلندی پر اڑتے ہیں، رفتار سے جانا ہے تو اندر آکسیجن کا اہتمام کر دیا، باہر کی ہوا اندر نہ جائے۔ کیوں؟ بھی جتنی رفتار سے جہاز نے جانا ہے سواریاں سانس نہیں لے پائیں گی۔ تخت سلیمانی پر یہ تحفظات نہیں تھے۔
تو جس کو سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بٹھاتے تھے اور سفر کرواتے تھے، ان کی سانس کا بندوبست بھی آپ فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ بات سمجھ آئی ہے تو پھر اگلی بات بھی سنیے گا کہ جو تخت سلیمانی پر بیٹھے اس کا ذمہ دار، اس کی سانسوں کا ذمہ دار، اس کی زندگی کا ذمہ دار سلیمان علیہ السلام تخت والا ہے، تو بحمدہ تعالی جو اس امت کے بیڑے میں ہے اس کا ذمہ دار بھی مدینے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ تخت سلیمانی اڑتا ہوا گزرا، نیچے سے کسی خاتون نے دیکھا اور دیکھ کر تخت سلیمانی کو دیکھ کر کہا، واہ صدقے اس ماں کے جس کا یہ جوان ہے، کیا بات، صدقے اس ماں کے جس کا یہ جوان ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب بچے عروج پہ پہنچتے ہیں سلام ماں کو ہوتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ بچے عروج پہ پہنچتے ہیں، سلام ماں کو پہنچتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیصل آباد کی سرزمین پر جو مذہبی لوگ ہیں ان میں سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد ہیں، قبلہ قاری خضر یاد بارہویں صاحب کے، مولانا طاہر یاد بارہویں صاحب کے، تو پھر کہتے ہیں نا صدقے اس ماں کے جس نے ایسے جوان تیار کیے ہیں۔ یہ کامیابیاں ماؤں کو سلام کرواتی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آواز سنی، جو کیڑی کی سنتا ہے بی بی کی نہ سنتا ہوگا۔ بی بی نے بولا تو نہ سنے، تو آپ نے تخت کو کہا ٹھہر ذرا، نیچے اتر، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ تخت نیچے آیا، آپ اس بی بی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، بی بی سلام اس ماں کو نہیں جس نے مجھے جنم دیا ہے، سلام اس ماں کو جو امام الانبیاء کو جنم دے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ کیونکہ تیری نگاہ آج مجھے ہوا میں اڑتا دیکھ رہی ہے، اور میری نگاہیں ایک دن اس محبوب کو عرش اولی کا مہمان بنتے دیکھیں گی۔ وارث سلیمان و داؤد، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، وارث بن کے جنات پہ حکومت ملی، پرندے تابعدار ہیں، جانور آپ کا حکم مانتے ہیں، ہوائیں آپ کے لیے مسخر ہیں۔ صبح کی سیر کرتے کرتے آپ کا گزر ایک مرتبہ وادی نمل سے ہوا، چیونٹیوں کی وادی سے۔ قرآن کہتا ہے، وادی کا لفظ قرآن نے بولا ہے، وادی نمل سے۔ اور وادی پتہ کسے کہتے ہیں؟ پہاڑوں کی ڈھلوان کو۔ یعنی لفظ وادی بتاتا ہے کہ وہ میدانی خطہ نہیں تھا، وہ پہاڑی علاقہ تھا، ڈھلوان تھی۔ کیا بات، اور جو پہاڑی علاقہ ہو، ڈھلوان ہو، اوپر نیچے ہو، اونچا نیچا ہو، اسٹریٹ نگاہ وہاں دور تک نہیں جاتی۔ بے شک، کیا بات۔ دیکھیں، میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں اور اس ٹیلے سے آگے میں نہیں دیکھ رہا ہوں، ہاں، شاید آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا بات، اگر یہ ٹیلا نہ ہوتا، جس طرح یہ میدانی سرزمین ہے، میدان برابر اسی طرح ہموار ہوتی، تو پھر میری نگاہ اس سے آگے تک جاتی نا۔ بے شک جاتی، یعنی میدانی علاقہ ہو، ہموار زمین ہو، نگاہ دور تک جاتی ہے۔ بے شک، اور اگر وادی ہو تو کوئی نہ کوئی آگے آڑ آ جاتی ہے، حجاب آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے، کوئی پتھر آ جاتا ہے۔ اس ڈھلوانی اور میدانی خطے کے اندر میلوں دور سے
فقالت نملۃ، قالت نملۃ، ایک چیونٹی بولی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ ان چیونٹیوں کو نظر نہیں آیا، قرآن کہتا ہے ایک ہی چیونٹی کو نظر آیا۔ کیا بات ہے، کیا ایک ہی چیونٹی نے کہا ہے، سب نے اپنا اپنا دفاع نہیں کیا۔ مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ چیونٹی سید تھی۔ اللہ اکبر، سید امان سردار، سردار تھی واقعی، وہ چیونٹی چیونٹیوں کی سردار تھی۔ اور یہ سردار کے اندر خوبی ہوتی ہے کہ جو قوم پر آنے والے خطرات ہوتے ہیں ابھی قوم تک پہنچتے نہیں، سردار ان کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ جس کے اندر یہ خوبی نہ ہو وہ سردار بننے کے اہل نہیں۔ سردار وہی ہوتا ہے جو دور تک دیکھے، سردار وہ ہوتا ہے جو دور تک دیکھے۔ تو پھر میں ان شہزادوں کے کس طرح قربان جاؤں جو ابھی بچپن میں ہیں؟ اور میرا نبی فرما رہا ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جو اپنے بچپن میں سید ہیں اور سید بھی شباب اہل جنت کے ہیں، جب جوان ہو گئے ہوں گے پھر تو باکمال ہو گئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، بہت کیا بات، کیا بات، کربلا کا یا حسین، واہ حسین، واہ حسین، کربلا کا یا حسین۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا نبی صلی اللہ تعالی وسلم لفظ اب بولے اور اس لفظ کے نیچے حقیقتیں کچھ زمانے کے بعد آئیں۔ اللہ، ایسے نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، کیا بات، میرے نبی نے ایک کڑوے پانی والے زہریلے پانی والے کنویں کو کہا تابا ھذا البئر تابا ماؤھا، یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی بڑا اچھا ہے۔ جب کہا اسی وقت زہریلا پن ختم ہوا، شفائیں آ گئی، کڑوا پن ختم ہوا، میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ، لفظ بولا، حقیقت بدل گئی۔ واہ، طلحہ کے گھوڑے کو کہا وجدتہ بحرا، میں نے اسے سمندر کی لہروں کی طرح دوڑتے پایا ہے۔ جب کہا اسی وقت اس کی حقیقت بدل گئی۔ واہ، کیا بات، جب کہا تبھی حقیقت بدلی۔ تو پھر میرے نبی اپنے حسین کو کہے یہ سید ہے اور بنے وہ بعد میں، اللہ، کیا بات، کیا بات، سید اب کہیں بنے جنت میں جا کے نہیں۔ جس وقت میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ کوئی جملہ فعل گزارے کا تھوڑی تھا، وہ تو جملہ اسمیہ ہے، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات، وہ تو جملہ اسمیہ ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ بچپن میں سردار ہے، جو بچپن میں سردار ہے جوان ہو کر تو باکمال ہے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ چھوڑا، مکہ آئے اور غلاموں نے کہا حضور نہ جائیے۔ 3 سال بعد وہی کچھ ہوا جس کا اندیشہ میرے حسین کو تھا۔ بے ایمان کا ٹارگٹ ہے مجھ سے بیعت لینا، اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہ اسے میرے نانے کا روزہ نظر آنا ہے، نہ مسجد نبوی کی تقدس نظر آنا ہے، نہ شہر مدینہ کی پاکیزگی نظر آنی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف تخت اور تاج ہے اور امام حسین سے بیعت لینا ہے۔ امام حسین نے شہر مدینہ کے تقدس کی خاطر شہر مدینہ کو چھوڑا، پھر شہر مکہ کے تقدس کی خاطر شہر مکہ کو چھوڑا۔ تو لوگ روکتے رہے، صحابہ روکتے رہے، لیکن آپ نے میں سردار میں ہوں، جہاں تک میری نظر جاتی ہے وہاں تک تمہاری نہیں جا رہی۔ کیا بات، 3 سال بعد وہی ہوا۔ دیکھو تو صحیح، سید چونٹی ہو وہ میلوں دور دیکھتی ہے، تو اگر میرے نبی کے نواسے ہو وہ کہاں تک دیکھتے ہوں گے؟ چونٹی نے دور سے دیکھا اور کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لشکر سلیمانی آ رہا ہے، ایسا نہ ہو وہ تمہیں قدموں کے نیچے کچل دے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہ چلے۔
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور نہ ہو۔ یہ لفظ قرآن کے بتاتے ہیں کہ چیونٹی کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کے صحابی جو ہیں جان بوجھ کر چیونٹیوں کو نہیں روندیں گے۔ کوئی لا علمی میں روندی جائے تو روندی جائے، جان بوجھ کر ظلم نہیں کریں گے۔ ارے صحابی اور سلیمان علیہ السلام کے آگے چیونٹیاں ہو تو لا علمی میں ہو جائے تو ہو جائے، شعور رکھتے ہوئے ظلم نہیں کرتے۔ تم کیسے یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ ادھر نبی کے صحابہ ہوں، امام الانبیاء کے صحابہ ہوں، آگے چیونٹیاں نہیں، آگے آل رسول ہو۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک حق اہل سنت۔ اور تم کہو پھر عام صحابہ بھی نہیں ہوں، بھی عمر فاروق، ادھر عمر فاروق ہوں جس کے گھر کے داماد نبی ہیں اور وہ اسی نبی کی بیٹی کا دروازہ گرائے۔ کیا بات، کیا بات۔ دماغ ٹکانے ہے آپ کا؟ میں ایک حدیث بخاری کی اس کا ساری نہیں بس تھوڑا سا حصہ سنا کر عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما چکے ہیں، شہادت کا جام پی چکے ہیں، چار پائی پر آپ کی میت پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چار پائی پر کے قریب کھڑا تھا، اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، پلٹ کے دیکھا تو وہ شیر خدا مولا علی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا؟ فرمایا عمر تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں جس کے بارے میں علی کا یہ ذہن ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو تو میرے ہاتھ میں نامہ اعمال میرا نہیں تیرے والا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے عملوں کو لے کر علی خدا سے ملنا چاہتا ہے۔ سمجھ آئیے تو ذرا اونچا بول۔ تیرے عملوں کو لے کر، تیرے نامہ اعمال کو لے کر علی خدا کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اگر عمر کے عملوں میں اہل بیت پر ظلم تھا، علی نے پسند کیوں کیا؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ حضرت عمر نے جو کیا، حضرت علی نے عمر کی زندگی بھر کے عملوں کو اپنے کھاتے میں نہیں لے لیا۔ اب جو انگلی تم حضرت عمر کی طرف اٹھاؤ گے وہ سیدھی مولا علی کی طرف جائے گی۔ کیا بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چیونٹی نے کہا جانتے بوجھتے تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ہو سکتا ہے لا علمی میں انہیں پتا بھی نہ چلے، تمہیں چل پتا جائے، انہیں پتا بھی نہ چلے اور تمہیں چل پتا جائے، تمہاری کائنات گزر جائے، انہیں پتا بھی نہ چلے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو کہا ٹھہرو، وہ چیونٹی ہو کر 3 میل دور سے دیکھے میں نبی ہو کر آیا۔ کیا بات، مجھے ایک بات تو بتا، وہ چیونٹی کسی اونچے درخت کی چوٹی پہ چڑھی ہوئی تھی؟ کیا بات ہے۔ اس چیونٹی نے کوئی دور بھی لگائی ہوئی تھی؟ تو پھر اس چیونٹی آپ کھڑے ہو کر دیکھیں جتنی دور تک دیکھتے ہیں، پھر بیٹھ جائیں۔ جب آپ کی نگاہ زمین کے قریب جائے گی تو نظر کی وسعت اتنی ہی رہے گی یا زاویہ کم ہو جائے گا؟ کھڑے ہو کر جتنی دور تک دیکھ سکتے ہو بیٹھ کر اتنی دور تک دیکھتے ہو؟ حالانکہ یہ انسانی آنکھ ہے۔ اب بیٹھنے سے بھی ذرا نیچے نیچے آؤ نا اور اپنی آنکھ کو اس سطح پر لاؤ جس سطح پہ چیونٹی تھی، پھر مجھے بتاؤ آپ کہاں تک دیکھتے ہیں؟ ابھی تو آپ کی آنکھ انسانی آنکھ ہے، ذرا آنکھ کو بھی چھوٹا کرو نا اور چیونٹی کی سطح، چیونٹی کی آنکھ جتنی آنکھ بناؤ، چیونٹی کی سطح پہ جاؤ، پھر مجھے تجربہ کر کے بتاؤ تمہاری نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ اس چیونٹی نے 3 میل دور کیسے دیکھ لیا؟ کیا بات، کیا بات۔ نہ وہ کسی اونچے درخت پر، نہ اس کے ہاتھوں میں دوربین، اتنی دور تک کیسے دیکھ لیا؟ لفظ قرآن کا ہے وادی، تو وادی ہوتی ہے ڈھلوان، اور ڈھلوان ہوتی ہے پہاڑوں کی۔ پہاڑی علاقے میں ہوتے ہیں روڑے، پتھر، چٹانیں، کوئی بھی شے چیونٹی کے آگے نہیں آئی۔
تو ابھی تک اسی الجھن میں ہے کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا. قرآن تو کہتا ہے جس چیونٹی پر پیغمبر کی توجہ ہو جائے وہ چیونٹی پتھروں سے آگے دیکھ لیتی ہے, چٹانوں سے آگے دیکھ لیتی ہے, پہاڑوں سے آگے دیکھ لیتی ہے. جس پر پیغمبر کی توجہ ہو اس کا یہ حال ہے, خود پیغمبر کا عالم کیا ہوگا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھی چیونٹی کہہ رہی ہے کہیں میرا نبی کا لشکر جو ہے کچل نہ دے, اب ٹھہر جاؤ. کیا کرو, ٹھہر جاؤ. جب تک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت, جب وہ محو سفر تھا تو لشکر تھا, اور جب رک گیا جب محو سفر تھا تو لشکر تھا. ایسا لشکر جو انسانوں پر مشتمل, فرشتوں پر مشتمل, جنات پر مشتمل, پرندوں پر مشتمل. اور جب ٹھہر گیا اب یہ بن گیا اجتماع. میں نے آپ کی توجہ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جب چل رہے تھے تو لشکر تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھہرو, اب ٹھہر گئے تو اجتماع ہو گیا. ایسا اجتماع جس میں انسان بھی ہیں, ایسا اجتماع جس میں فرشتے بھی ہیں, ایسا اجتماع جس کے اندر جنات بھی ہیں, ایسا اجتماع جس کے اندر پرندے بھی ہیں. اب اس اجتماع میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اور کیا کہا, رب اوزعنی, اے میرے رب مجھے توفیق دے, ان اشکر, تاکہ میں تیرا شکریہ ادا کروں, علی نعمتک التی انعمت علی, تیرا شکریہ ادا کروں تیری ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا فرمائی, وعلی والدی, اور وہ نعمتیں جو تو نے میرے ماں باپ کو عطا فرمائی. باپ فوت ہو چکا, فوت ہونے کے سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد, کتنے عرصے بعد کا یہ واقعہ قرآن نے تعین نہیں کیا. اتنا ضرور ہے کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اجتماع منعقد کر کے والدین کے ذکر کیا اور ان کی طرف سے شکر ادا کرنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دنیا کو بتایا. پھر قرآن نے اس واقعے کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے قیامت تک آنے والی قوموں کو بتا دیا کہ ماں باپ کے بعد اجتماع کر کے ان کے لیے دعائیں کرنا, ان کا ذکر خیر کرنا کوئی شرک نہیں, کوئی بدعت نہیں, بلکہ نبیوں کا طریقہ ہے. نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید صبح صبح گھر آ گیا, دروازے پہ دستک دی. حضرت نے کہا کیسے آج رات نیند نہیں آئی؟ صبح سویرے ہی آ گئے. میں نیند بڑی آئی ہے, بڑی خوبصورت آئی ہے, خواب میں نے ایسا باکمال دیکھا ہے کہ میں نے کہا آپ صبح سویرے جا کر پیر صاحب کی بارگاہ میں خواب پیش کرتے ہیں. حضرت کیا خواب آیا؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں جنت کے ہیرے چمک رہے ہیں. اونچا بول ذرا, اونچا. وہ جو پیر کی داڑھی میں ہیرے چمکتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے وہ تو بولے. پیرا واسطے تو سارا کچھ ہی پسند کر لے ہیں. یہ علماء کے حق میں مانتے ہوئے ہمیں ذرا دشواری ہوتی ہے. پیر جی تاری داڑھی وچ جنت دے ہیرے چمک رہے ہیں. آپ نے انہیں اچھا خواب سنا لی؟ ہاں سنا لی. میں تجھے تعبیر بتاتا ہوں, یہ ہیرے تو بھی حاصل کر سکتا ہے. تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تعبیر یہ ہے کہ صبح تہجد کے وقت میری ماں جب اٹھی نا تہجد پڑھنے کے لیے, تو ماں نے جو میری تربیت کی ہے فرط محبت سے, ماں تہجد پڑھ رہی تھی, میں ماں کے پاؤں چوم رہا تھا. ماں کے پاؤں چومتے ہوئے میری داڑھی لگی زمین پر اور زمین کے ذرے لگے میری داڑھی میں. جو تم نے جنت کے موتی دیکھے ہیں وہ ماں کے پاؤں چومتے ہوئے خواب کے ذرے تھے جو تم نے جنت کے موتی کا نام دیکھے.
جو ماں کی خدمت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ جنت کے ہیرے عطا فرماتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.